آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک کو بھی مشکل کشا سمجھیں گے، سیدنا علی کو بھی مشکل کشا سمجھیں گے. وہ اللہ کے نام کا وعدہ لگائیں گے یا اللہ مدد کہہ کر، اور یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے سیدنا علی سے مدد مانگتے ہوئے. وہ اللہ، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. شرک یہ ہے بدعت یہ ہے کہ آپ جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا اس کو آپ خلیفہ بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ خود کہتے ہو کہ ابوبکر کی خلافت پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم کہتے ہو کہ یہ خلیفہ ہے، یہ اس سے بڑا بدعت. ساری احادیث ہے کہ شرک، قرآن میں جو شرک آئی ہے اس کے تو ایک ظاہری معنی ہے. ظاہری معنی یہی ہے کہ مثلا غیر اللہ کو تم اللہ بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ وہاں اس زمانے میں تو بت بہت ہوتے تھے نا. جب قرآن کا نزول تھا مکے میں اور مدینے میں، قبائل سب بت پرست تھے. قبیلے یا ستارہ پرست یا بت پرست یا ملائکہ پرست. بہت کم لوگ تھے دہری تھے جو ایتھیسٹ تھے، باقی سب جو بت پرست. تو ایک تو ظاہری معنی ہے کہ میری اللہ کا شریک نہ بناؤ. کوئی یہ جو بتیں ہیں آپ کی، یہ خدا نہیں، اللہ نہیں، اللہ کے شریک بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں. ایک تو ظاہری معنی. اس کے ذیل میں انہی شرک کے آیات میں اللہ جانتا ہے اتنے احادیث ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شرک یہی ہے کہ جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا اس کو امام مان لو. تم لوگوں کو تم نے شریک بنایا اللہ کا. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا امام بنایا اس کو چھوڑ دیتے ہو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، صاف فرمایا کہ بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ خلق کرتا ہے، اللہ اختیار کرتا ہے. چناؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ یہ بہت تفصیل اس کے محدثین نے تصریح کی کہ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا سرپرست ہمارا کون ہوگا. اللہ بناتا ہے سرپرست. اچھا، تو یہ تو اللہ نے جب نازل فرمایا کہ یہ تمہاری اتھارٹی نہیں ہے، پھر تم اتھارٹی دے دیتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم جو اپنا خلیفہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تو یہ شرک ہے نا. یہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے. یہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے. اس کے علاوہ انسان جو بھی دین میں بدعت لائے نا، وہ جو اللہ نے نہیں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ہم کہتے ہیں یہ دین کا جزو ہے. یہ دین کا جزو ہے، وہ بلا شک بدعت ہے. ہم ایک ایسی نماز بنائیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی نماز کا مثلا میں ابھی ایک نماز شروع کرا دوں، کہہ دوں کہ بھائی تم 5 وقت نماز پڑھو روزانہ یا ہفتے میں 1 دفعہ، اس وقت پہ خاص وقت، اس خاص ترتیب کے ساتھ. یہ تو بدعت ہوگا. یہ تو لازمی بات، یہ بدعت ہو. یا علماء نے تو دین میں بہت ساری بدعتیں داخل کی ہیں نا. مثلا ایک چیز حکومت اسلامی ہے ہی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے قوانین پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. حکومت کے قوانین نہ شیعہ کے پاس ہے نہ مخالفین کے پاس، کسی کے پاس نہیں. اب دنیا میں کتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ایران، کس چیز کے کہتے ہیں ہماری جو یہ حکومت اسلامی حکومت ہے، خاک کی اسلامی حکومت ہے. سب بدعت ہے بھائی. اوکے جناب، اب